نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب تھوڑی دیر توجہ فرمائے، ایک حدیث مبارکہ اس کا ضروری سا مفہوم سماعت کر لیجئے گا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے، یعنی انسان کے اسلام کا حسن اور اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، وہ اس کام کو بھی چھوڑ دے جس میں نفع نہیں ہے۔ جو کام نفع کا نہیں ہے وہ اسے بھی ترک کرنے والا بن جائے۔ یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک، یا تو یہ نفع حاصل کرتا ہے، نفع کماتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، اعمال جمع کرتا ہے، اور نمبر دو، یہ نقصان سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ ہر وہ کام کرے جس میں نیکی ہے، جس میں نفع ہے، اور ہر وہ کام چھوڑنے کا پابند ہے جس میں نقصان ہے، گناہ ہے۔ لیکن ایسے بھی کام ہیں جن میں نیکی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں۔ ایسے بھی کام ہیں جن میں نیکی بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والے سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ نیکی چھوڑ دے اور گناہ کرتا رہے۔ اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیکی کو چھوڑے گا نہیں، گناہ کو چھیڑے گا نہیں۔ لیکن اس کے اسلام کا جو حسن ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ گناہ تو چھوڑ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن گناہ کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کام کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی نفع نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام میں نفع نہ ہو اس کے کرنے سے بھی تو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے کام میں زندگی صرف ہو جانا، زندگی ضائع ہو جانا جس میں نفع نہیں ہے، اس کو ایک دنیاوی مثال سے لے لیں، بات اور آسان ہو جائے گی۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ مجھے آمدن ہو اور نقصان نہ ہو، یہی مقصود ہے، آمدن ہو اور نقصان نہ ہو۔ اب ایک نفع یہ ہے کہ اس کو آمدن ہو، اور نقصان یہ ہے کہ اس کے مال میں کمی ہو جائے، اس کا مال چلا جائے، ضائع ہو جائے، اس کا مال کہیں کسی کے ہاں پلج ہو جائے، یہ نقصان ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور کوئی نفع بھی نہ ہو، سارا دن وہ کام پہ بیٹھا رہے، اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اس کا نفع بھی نہ ہو، مال ضائع بھی نہ ہو، نفع بھی نہ ہو، تو مجھے بتائیں جس دن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا مگر نفع نہیں ہوا تو یہ بھی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ اگر سمجھداری سے دیکھا جائے تو یہ بھی نقصان ہے۔ بے شک مال تو ضائع نہیں ہوا مگر نفع کا نہ آنا بھی کیا ہے؟ نقصان ہے۔ کوئی فائدہ حاصل نہ کر لینا بھی کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ گناہ تو چھوڑے، لیکن وہ کام جس میں آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ کام جس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جس میں اللہ نے اس کی کوئی روزی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، اس کے جو جائز مفادات ہیں وہ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتے، تو پھر فضول اس کام کو کرنا بھی کیا ہے؟ نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام پہ بھی اس کی زندگی کا جو حصہ لگ گیا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کو فضول کاموں پہ ضائع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہی عقل مند ہے جو اس سے کیا کر لیتا ہے؟ نفع حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز سے بات سمجھائی ہے۔ دیکھیں یہ زندگی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر کہ اس کا جو لمحہ گزرے گا پھر ایک تو وہ واپس نہیں آئے گا، اور پھر جو باقی ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا باقی ہے۔ ایک دن باقی ہے، ایک گھڑی باقی ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، ایک مہینہ باقی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ دیکھیں آج اگر ہم غور کریں تو یہ جاننے کے باوجود کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی،
یہ جاننے کے باوجود کہ یہ وقت پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملے گا، یہ جاننے کے باوجود ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہے میں نے گھنٹوں انتظار کرنا ہے تو فضول بیٹھے انتظار کرے گا، کوئی کام نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ جناب میرے انتظار کا اتنا ٹائم لگنا ہے، شادی حال میں بیٹھے گھنٹوں انتظار کرتے رہتے ہیں، گاڑی کا انتظار گھنٹوں ہوتا رہتا ہے، کسی مہمان کا انتظار گھنٹوں ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن فضول وہ وقت ضائع جاتا ہے، کسی کام نہیں لگتا۔ ہم نے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جب کہیں آتے جاتے اور یا انہیں کہیں جنازے میں یا شادی میں یا کہیں مہمانوں میں کہیں بھی انتظار کرنا پڑتا، وہ لوگ مسجد میں چلے جاتے کہ یار ادھر بیٹھنے کی بجائے وہاں تلاوت کر لیں گے، نفل پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، کوئی وقت کہیں عبادت میں صرف ہو جائے گا، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نفل سے، عبادات سے۔ اور ہم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، جوئے لگا رہے ہیں، موبائل کو لے کے گھنٹوں اس پہ لگے ہوئے ہیں، 2 کی بجائے 4 گھنٹے بھی برات لیٹ ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم موبائل میں مصروف ہیں، وہ وقت پھر دوبارہ نہیں آنا۔ اور دوسری طرف پوچھیں تو ہمارے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس سلام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے، فرائض ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی ہم نے مداری والوں کے پاس دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی ہم نے یہاں آپ کسی چور کو پکڑ لیں بغیر بلائے آپ کو مسجد سے زیادہ لوگ وہاں جمع مل جائیں گے، یہاں اذان دے کے بھی لوگ نہیں آتے اور وہاں بن بلائے بیچارے گاڑیوں پہ لدے ہوئے سامان سے، سواریاں بٹھائی ہوئی آگے پیچھے، بچے بیٹھے ہوئے اور بڑی مشکل سے پھنسے ہوئے موٹر سائیکل میں، پھر بھی جائزہ ضرور لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے اور وہ مشقت زیادہ ہے لیکن پھر بھی اسے برداشت کریں گے، شوق ہے۔ وہ میں نے ایک مثال پڑھی پرسوں گزر گئے، ایک لطیفہ صحیح، ایک واقعہ بھی صحیح اور ایک حقیقت بھی ہے کہ کوئی آدمی پاکستانی، پھاٹک بند ہو گیا، اس نے کہا جناب سائیکل سر پہ اٹھائی اور کراس کر گیا۔ کوئی انگریز دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بڑا سیانا آدمی ہے، وقت بچانے والا ہے، اس نے انتظار ہی نہیں کیا، سائیکل سر پہ اٹھایا اور پھاٹک کراس کر گیا تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ اس کو کوئی بہت وقت کی جو ہے نا قدر ہے۔ تو بعد میں دیکھا تو مداری والے کے پاس کھڑا ہوا، ہم تیز ہیں تو بہت تیز ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی آدمی اپنا وقت گزارنے کے لیے پیسے ضائع کرتا ہے کہ چلو میرا وقت گزر جائے، میں پیسوں کو آگ لگاتا رہوں؟ کوئی ایسا کرتا؟ مال تو ضائع نہیں کرتا، لیکن کیسا خیال ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز جس نے دوبارہ ملنا نہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ پھر ایسا آدمی کہ جوانی کے بعد، بچپن کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد تو قبر ہے اور تو کچھ نہیں۔ بوڑھا آدمی بھی اگر وقت گزارنے کے لیے فضول کام کرے جس میں نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع، نہ کوئی دنیا میں فریضہ ادا ہو رہا ہے نہ آخرت میں ثواب مل رہا ہے، وہ بھی وقت گزارنے کے لیے گناہوں کا سہارا لے رہا ہے۔ لوگ موسیقی سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ کیا وقت گزارنے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی؟ بوڑھے کو منع ہے قرآن پڑھنا؟ کیا بوڑھے کو منع ہے ترجمہ پڑھنا؟ کیا بوڑھے کو منع ہے قرآن پاک کی کلاس میں بیٹھنا؟ اس لیے یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ یقیناً جاننے کے باوجود ہمیں اپنے وقت کی کیا ہے، قدر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں وہ فضول کاموں سے عزت سے گزر جاتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ فضول باتوں اور کاموں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ہے کہ لازم ہے ہم نے نیکی کرنی ہے اور گناہ سے بچنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، نقصان سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کی اور انسان کے اسلام کا حسن اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ اس کام کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ ہمیں فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔